ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک دفعہ پھر جو حکومت کی طرف سے فیصلہ آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو فورن فنڈنگ کیس کے اوپر الیکشن کمیشن پاکستان کی ججمنٹ آئی ہے، اور اس کے بعد سیاسی صورتحال کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے اور کس سمت میں اب جو منظرنامہ ہے وہ جا سکتا ہے۔ گزشتہ روز جو وفاقی کابینہ ہے اس نے الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا اس کے کو بنیاد بناتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو حکومت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک ڈیکلریشن جاری کرے گی اور اس ڈیکلریشن کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیجا جائے گا۔ حکومت کے بقول یہ جو اب ڈیکلریشن ہے وزارت قانون کی طرف سے تیار ہوگی، اگلی وفاقی کابینہ کی جو اجلاس ہوگا اس میں اس کو پیش کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اطلاعات بھی آئی ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے کہ وہ فیک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کے الزامات کے حوالے سے بھی اس ججمنٹ کو بنیاد بنا کے FIA سے درخواست کریں گے کہ وہ بھی ان معاملات کو دیکھیں۔ اتحادی حکومت جو اب تک جو ہے بہت معاشی اور سیاسی دباؤ میں ہمیں نظر آئی ہے جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد نئی حکومت بنی ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا ہے اس سے ایک بوسٹ ملا ہے جس کو کہتے ہیں، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو اپنے سیاسی اور حکومتی جو بیانیہ ہے اس کا ایک اہم اس کو ایسپیکٹ جو ہے وہ بنا لیا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہوا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو PDM کے اجلاس ہوئے اس کے اندر نواز شریف صاحب نے یہ ریکویسٹ کی یا ایڈوائس دی PDM کی جماعتوں کو اور اپنی جماعت کو کہ وہ اس فیصلے کی بنیاد بنا کر اب دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں پاکستان تحریک انصاف پر۔ دوسری طرف اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو وہ تو پہلے ہی ایک احتجاجی موڈ میں نظر آ رہے تھے، مگر جب سے یہ فیصلہ آیا ہے تو ایک دفعہ پھر ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے وہ احتجاج کرنے کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی الیکشن کمیشن کا نہ صرف اسلام آباد کا آفس بلکہ مختلف شہروں میں بھی جماعت نے ریلیز نکالیں، احتجاج کیا اس فیصلے کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب نے ایڈریس کیا ان ریلیز کو اور انہوں نے کہا اور ان کی طرف سے یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ریفرنس بھی فائل کیا ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، یہ اور بات ہے کہ ریفرنس فائل کرنے کے فوراً ہی بعد وہ ریفرنس واپس لے لیا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے خیال میں ابھی اس میں کچھ پوائنٹس رہ گئے تھے، وہ دوبارہ شامل کیے جائیں گے اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر ریفرنس کو فائل کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا جو یہ ایک ڈیمانڈ ہے کہ مطالبہ ہے کہ الیکشنز جلد ہوں، اس سے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پارٹی کچھ پیچھے ہٹی ہے، مگر اگر اتحادی حکومت کی بات کریں تو ان کی طرف سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ فی الحال وہ الیکشنز نہیں کروانا چاہتے۔ مگر کچھ دنوں پہلے ہی رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا تھا جس سے ذرا تھوڑی سی کچھ لوگوں کے لیے کنفیوژن پیدا ہوئی۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز تحلیل کر دے گی تو جو ملک ہے وہ الیکشنز کی طرف بڑھ جائے گا۔ ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ محمد آصف صاحب، وفاقی وزیر دفاع ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ خواجہ صاحب کل بہت اہم کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد اس میں کہا جا رہا ہے بہت اہم فیصلے ہوئے، ہم نے ذکر بھی کیا، کچھ آپ ہمیں بتائیں گے، کچھ روشنی ڈالیں گے کہ کیا ڈسکشن ہوئی جتنی آپ ذکر کر سکتے ہیں، کیوں اس فیصلے پہ حکومت پہنچی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ جو الیکشن کمیشن نے کی فائنڈنگز سامنے آئی ہیں، جو ریفر انہوں نے کیے ہیں ایگزیکٹو کو یعنی وفاقی حکومت کو، اس کے اوپر کس طرح پروسیڈ کیا جائے۔ تو اس میں جس طرح آپ نے ابتدائیے میں کہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مختلف انویسٹیگیشن ایجنسیز کے پرویو میں آتی ہیں، ڈیفینیٹلی ان کو کہا جائے گا کہ بھئی یہ آپ چھان بین کریں، یہ پیسہ کہاں سے آیا،
کس نے دیا, اس کا پیسے کا اوریجن کیا تھا, لیجٹمیٹ تھا یا نہیں لیجٹمیٹ تھا. مثلاً پاکستان کے اندر سے بھی پیسے آئے ہیں, کمپنیوں نے پیسے دیے ہیں. SCCP جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ کمپنیز جو ہیں یا بزنسز جو ہیں وہ پولیٹیکل ڈونیشنز دیں. اسی طرح باہر کے ملکوں کے متعلق بھی بڑی واضح جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے رولز میں جو ہے یا قانون میں جو ہے کہ آپ فورن کمپنیز سے یا فورن سٹیزنز سے جو ہے آپ پیسے وصول نہیں کر سکتے, اور وہ آپ کو سیاسی ڈونیشنز جو ہیں الیکشن کے لیے, کیمپین کے لیے, ادروائز جو ہے وہ آپ کو نہیں دے سکتے. اسی طرح یہ ہے کہ انہوں نے ایک بیان حلفی دیا, یا وہ کہتے نہیں وہ سرٹیفکیٹ ہے, اور سرٹیفکیٹ میں بیان حلفی میں بڑا فرق ہوتا ہے. ٹو سرٹیفائی اینی تھنگ از بیسیکلی ایفیڈیوٹ کہ میں آئی سرٹیفائی کہ بھئی یہ بات درست ہے. تو اس میں وہ صادق امین والا بھی رولا آ جاتا ہے, وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. اسی طرح آج اگر آج یا کل اپنا نورانی نے وہ ایک کالم لکھا ہے, ساتھ ایک خاتون ہے ہمارا, انہوں نے مل کے انویسٹیگیٹو ایک رپورٹ پبلش کی ہے کہ ان کے جو سارے فنڈز ہیں یا اکاؤنٹس ہیں ابراڈ جو ہے, ان کے کا جو ٹیکس ایگزمپشنز ہیں گورنمنٹس نے وڈرا کر لی ہیں, برطانیہ نے بھی اور US نے بھی. اور اس کے ریزن یہ ہے کہ انہوں نے 3-3, 4-4 سال سے جو ہے ان کے ریٹرنز نہیں جمع کرائے. یعنی sort of they are trying to cover up or they are trying to conceal something جب آپ ریٹرنز نہ جمع کرائیں. ان ممالک میں یہ قوانین جو ہے بڑے سخت ہیں, ڈونیشنز والے, یا چیریٹی کی ڈونیشن ہو یا پولیٹیکل ڈونیشنز ہو. اس کے بعد ایک ہے کہ بہت سے چیزیں جو انہوں نے اکٹھی کی وہ خیرات کے نام پہ اکٹھی کی, اور وہ پولیٹیکلی چینلائز ہو گئیں, جو ہے شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے اکٹھی ہوئیں, اور اس کو ڈائیورٹ کیا گیا فار پولیٹیکل پرپسز. جو ہے یہ ایک لسٹ ہے, یہ کل ڈسکس ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور کہ بھائی ان کے اوپر کرمنل پروسیکیوشن جو ہے وہ کس طرح ہو سکتی ہے, اور اس کو ایگزامن کیا جائے گا. اور یہ اس سٹیج سے ہم گزر کے پھر دوبارہ جو ہے ہڈل کریں گے کہ بھائی ہم نے سپریم کورٹ میں اس کو کب لے کے جانا ہے. خالد صاحب پھر یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ سنجیدہ فیصلوں کی بجائے نا یہ اس وقت انتقامی کارروائی ہو رہی ہے, فیک اکاؤنٹس کیس, منی لانڈرنگ, لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن. آپ کا خیال ہے کہ یہ غلط باتیں ہیں؟ نہیں سر, میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ کیونکہ یہ سب کچھ یہ ان میں سے بہت سارے ایسے الزامات ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نواز, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ پر لگائے گئے. آپ لوگوں نے سفر کیا, کورٹس کے چکر, جیل گئے آپ لوگ, تو اب یہ انتقامی کارروائی ہے کہ یہ واپس سب کچھ اسی طرح ہوگا. منی لانڈرنگ کا ذکر آپ نے کیا, فیک اکاؤنٹس کا کیا, 61 وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن. تو سر یہ سوال تو اٹھے گا نا سر اس کے اوپر. دیکھیں یہ سوال بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ہماری تاریخ بھی ایسی رہی ہے اور ہوتا بھی ایسے رہا ہے کہ ایک پارٹی آتی ہے تو وہ دوسرے کو وکٹمائز کرتی ہے, تو یہ سوال تو اٹھے گا سر. جی بالکل سوال اٹھے گا, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. So but is it correct or not, or do you not care? نو ہم نے الزام بھی کوئی نہیں لگایا ان پہ, یہ تو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے. سر دن میں 10 15 پریس 50 کر لیں, اس کے بیسس کیا ہے؟ نہیں سر بیسس تو ہے, بٹ کہاں سے ہم اٹھا کے الزام لگا رہے ہیں؟ سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں نا, لگ تو یہی رہا ہے نا کہ پہلی دفعہ موقع ملا PDM کو, کیونکہ عمران خان صاحب تو لگا رہے ہیں الزامات, وہ تو جس دن سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے وہ لگا رہے ہیں نا. تو اب یہ پہلا موقع ملا, اینڈ آبویسلی حکومت بہت پریشر میں بھی رہی ہے, چاہے وہ یہ امپورٹڈ حکومت کے الزامات ہوں, اس کے بعد جو بائی الیکشنز ہوں, اس کے اندر جو رزلٹ سامنے آئے, پھر جو آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑے اکنامکلی. تو اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ذرا بیک فٹ پہ گئی, آپ لوگوں کے ہاتھ میں کچھ آیا,
تو وہ جو ہم دن میں 15 پریس کانفرنسز دیکھتے ہیں، پھر یہ بات کرنی کہ جی سپریم کورٹ میں ڈیکلیریشن جائے گی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی گنجائش ہے. گزشتہ روز جو وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس تھی اس سے لگ رہا تھا کہ جیسے فیصلہ ہو گیا. تو وہ سر سوال تو اٹھیں گے نا کہ یہ کیا اب انتقامی کارروائی ہو رہی ہے یا آپ کے خیال میں کہ یہ ایک کاؤنٹر ٹیکٹک ہے؟ ہم نے کوئی خود تو نہیں ٹرمپ کیے جو ہے چارجز جو ہے ہم نے تو نہیں کیے. سر چارجز تو ابھی ہیں نہیں نا، ابھی تو انہوں نے شو کاز نوٹس ایشو کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے جواب دینا ہے. یہ بحث جو ہے یہ فیوٹائل ہے. نہیں تو سر اگر حکومت کیبنٹ میں ڈسکس کرتی ہے اس کے بعد وزیر اطلاعات کہتے ہیں چارجز ہے ہی نہیں ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی سر، میں کہہ رہی ہوں کہ ابھی فائنل فیصلہ تو ہونا ہے نا شو کاز. اگر وزیر اطلاعات آ کے کہہ رہی ہیں کہ ہم فائنل فیصلہ نہیں، دیکھنا ایک فائنڈنگز تو ہیں نا، یہ تو مانتی ہیں نا فائنڈنگ. جی سر فائنڈنگز تو ہے، بٹ جب فائنڈنگز ہیں نا مجھے ذرا تھوڑا سا فریم کر لیجیے. جی جی آپ اٹ شوڈ بی اے ڈسکورس ناٹ اے مونولوگ. بالکل جی سر. یہ ایک الزامات جو ہیں ثبوت کے ساتھ ثابت ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کی فائنڈنگز میں، یہ مانتی ہیں آپ بات؟ سر ابھی شو کاز نوٹس انہوں نے ایشو ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے جواب دینا ہے. وی ہیو اس ڈسکشن کو کنٹینیو کرنے کے لیے وی ڈو ناٹ ہیو اے کامن گراؤنڈ. وی ڈو ناٹ ہیو اے کامن گراؤنڈ. نہیں سر آپ مان ہی نہیں رہی کہ الیکشن کمیشن نے کوئی فائنڈنگز دی ہیں. نہیں سر میں یہ نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں سر کہ ابھی انہوں نے شو کاز نوٹس ایشو کیا ہے. دیکھو ڈسکشن میں تو ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن کی فائنڈنگ ہے نان ایگزسٹنٹ ہے. نہیں سر میں کہہ رہی ہوں یہ الزامات ہیں، ابھی شو کاز نوٹس الزامات نہیں ہیں. میں یہ کنٹیسٹ کر رہا ہوں، یہ الزامات نہیں ہیں، یہ کنکلوژنز ہیں. اچھا سر کنکلوژنز بھی ہیں. جب نہیں آپ نہیں مانتی کنکلوژنز. اچھا سر میں آگے اگر کنکلوژنز بھی ہیں، جب ایک یا دو سیاسی جماعتیں پاکستان کی کہیں کہ ایک جماعت کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں یہ ریفرنس یا ڈیکلیریشن بھیج رہے ہیں جس کی لاجیکل کنکلوژن یہ ہے کہ پارٹی بین ہو سکتی ہے، تو سر سوال تو اٹھیں گے نا کہ یہ اٹھیں گے یہ کہ سر ہماری ایک تاریخ ہے، اس تاریخ کے اندر ہم نے بہت برے اثرات دیکھے ہیں جب لوگ پارٹیز کو بین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب پی ڈی ایم کی طرف سے یہ فیصلہ آ رہا ہے تو اچھا ہم سوال کو کہیں نہ بین کریں. نہیں سر بٹ سپریم کورٹ جب ایسے فیصلے سپریم کورٹ اچھا مطلب ہم سپریم کورٹ پہ وہ کرٹیسائز کریں، ہم حکومت کو نہ کہیں کہ آپ یہ فیصلہ صحیح کریں. میری مطلب ہے کہ اگر اف یو فیل کہ دس ول کریٹ ٹرموائل اور یہ ایگریویٹ کرے گی سچویشن جو ہے، تو دین پرہیپس لوگ جا سکتے ہیں، کوئی پٹیشن کر سکتے ہیں. بٹ سر ڈو یو تھنک اٹس اوکے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کو بین کرنے کی بات کریں؟ دیکھیں ہم تو کچھ نہیں کر رہے، وی لیو اٹ ٹو ویل ٹرائی ٹو سیل دس آرگومنٹ جو ہمیں ملا ہے ٹو دا سپریم کورٹ. اس کے بعد سپریم کورٹ کی مرضی ہے. آرگومنٹ یہ ہے کہ انہوں نے غلط حلف نامے دیے ہیں، ایفیڈیوٹ جو ہے غلط نامے دیے ہیں. انہوں نے خیرات کا پیسہ جو ہے، میں نے ابتدائیے میں سارا کچھ کیا، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو یاد نہ رہا. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. لاجیکل کنکلوژن تو یہی ہے نا کہ یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہوں یا پارٹی بین ہو. میں اس پہ بات پہ آ ہی نہیں رہا. میرا آرگومنٹ جو ہے سن ہی نہیں رہی. میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک فائنڈنگز بھیجی ہیں ہمیں، ہم وہ فائنڈنگ سپریم کورٹ کو بھیجے ہیں. سپریم کورٹ کی سواب دید ہے کہ وہ ان کو بین کرے یا نہ کرے. سر یہ صحیح بات ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی پارٹی بین ہو؟ دیکھیں صحیح نو سر یس اور نو. اب میں بھی یس اور نو میں آپ سے جواب مانگوں گی. ڈو یو تھنک اٹس اے گڈ تھنگ کہ ہمارے ملک میں پارٹیز بین ہو؟ دیکھیں اس ملک میں پہلے بھی پارٹیز بین ہوئی ہیں. تو سر وہ صحیح تو نہیں تھا. نہیں تو صحیح نہیں تھا تو کیا ہوا پھر؟ اچھا خیر ہے چلیں. کیا ہوا پھر؟ سر صحیح تو نہیں تھا نا. نہیں اگر نہیں آپ کہہ رہی ہیں صحیح نہیں تھا، میرے خیال میں صحیح نہیں. دیکھیں وہ سپریم کورٹ نے نہیں بین کی تھی. اگر آپ میں لیٹ می کریکٹ دا ذرا ہسٹری جو ہے نا اس کو میں صحیح کہہ دوں. اے این پی جو بین ہوئی تھی، نیپ اس نیپ بین ہوئی تھی، اے این پی بنی تھی، وہ کسی کورٹ نے نہیں بین کی تھی. اس کے بعد پیپلز پارٹی بین ہوئی تھی، وہ کسی کورٹ نے بین نہیں کی تھی، وہ مارشل لا نے بین کی تھی. یہ ہم ایک عدالت میں جا رہے ہیں. دیر از اے بڑا بنیادی فرق ہے. عدالت میں جا رہے ہیں، عدالت کو کہہ رہے ہیں کہ سپریم جس کی الیکشن کمیشن کی یہ فائنڈنگز ہیں، پلیز ان فائنڈنگز کے اوپر جو ہے آپ اپنی ورڈکٹ دے دیں. ختم ہوگی بات. ٹھیک ہے جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک کو. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے خواجہ آصف صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से और हम उनसे बात करें जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। जी ख्वाजा साहब, बहुत इलेक्शन पंजाब का ऑब्वियसली आप इस पे पहले बात कर चुके हैं बाई इलेक्शंस पे, बट क्योंकि आप हमारे पास उसके बाद पहली दफ़े आए हैं, व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग जो बाई इलेक्शंस थे पंजाब के? डू यू थिंक कि जो आप लोगों ने सख्त इकोनॉमिक फैसले किए हैं उसका कोई मेरा ख्याल है रोल था? जो है हमें इन 20 सीटों के ऊपर जो है 7 पे हमने इलेक्शन नहीं लड़ा था। 7 पे नहीं लड़ा था। अच्छा, आप 2018 बात सुन लेना। नहीं, मैं सिर्फ करेक्ट वो मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, मोहलत तो देना। 2018 में हमने 7 पे इलेक्शन नहीं लड़ा था, 13 पे बाकी पे हम हार गए थे। हमने पिछली बार से तकरीबन 2 लाख वोट, 2.25 लाख वोट भी ज़्यादा लिए है और 5 सीटें भी जीती हैं। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद, वी हैव गेन्ड द सिचुएशन। एंड यू डोंट थिंक कि जो आप लोगों के हाथ से पंजाब हुकूमत निकली है, कोई नहीं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सर आसान होगा हुकूमत करना इस्लामाबाद में? इसके बाद हुकूमत अल्लाह का फजल है, फेडरल हुकूमत जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है। और जो सर ये बात हो रही थी बहुत कि महंगाई का असर पड़ा, जो मुश्किल आपने फैसले किए हैं, उसका दैट्स हैड एन इम्पैक्ट। जी बिल्कुल उसका असर है, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो असर जो है आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिल हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, सिचुएशन जो है इम्प्रूव हो जाएगी, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है। सर ये बताएं कि फिर इसी नर्वसनेस में हम अगर कहें कि जो गुज़िश्ता रोज़ ये फैसला आया कि हुकूमत ने जो ट्रेडर्स पे टैक्स लगाया था वो वापस ले लिया, बहुत तनकीद हो रही है सर। वो ट्रेडर्स पे जो टैक्स है उसको कैलिब्रेट किया है इन्होंने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसको कैलिब्रेट किया है कि एक सतह तक जो है वो उन्होंने हटाया है और उसके ऊपर जो है वो जो है टैक्स जो जिस तरह लगता है पहले उस तरह लगता रहेगा जो है। सर बट तनकीद तो ये हो रही है कि देखें जो टैक्स रेट में देखें तनकीद होगी। नहीं सर, बट ये भी तनकीद है ना कि जैसे जो सैलरीड क्लास है उनको तो ये लग्जरी नहीं मिलती कि वो शोर मचाएं और उनका आप टैक्स रिव्यू कर लें। कॉर्पोरेशन जो हैं, कंपनीज जो हैं, उन पे जो टैक्स एक्सेसिव लगता है वो भी लग जाता है। ट्रेडर्स को हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है ये, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, तीनों का एक ही ट्रैक रिकॉर्ड है। जो क्लास दबती है वो दब जाती है, जो नहीं दबती उसके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता। देखें ये मेरा ख्याल है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने ये डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की है और उसमें कामयाबी भी हुई है आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हमारे यहाँ पे, बल्कि तमाम ममालिक में, आप ईरान में देख लें, इसमें इंडिया में देख लें, जो हमारे ये रीजन जो है उसमें ट्रेडर कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा एक प्रेशर ग्रुप है। ईरान में तो रेवोल्यूशनी बाज़ार लेके आया था वहाँ पे जो 1979 का रेवोल्यूशन था। इंडिया में भी, यहाँ भी ये बड़ी जो है एक इन्फ्लुएंशियल लॉबी है जिससे गवर्नमेंट जो है स्कम पार्टी की राइज को से लिंक करती जी सर, जो जिससे गवर्नमेंट जो है डेफिनेटली स्कम करती हैं इन्फ्लुएंस पे। लेकिन इसके अलावा भी जो है मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट्स का जो है ना कसूर है। मसलन इस मुल्क में गाड़ियों के ऊपर जो है अरबों रुपए चोरी होते हैं, सिगरेटों पे जो है अरबों रुपए चोरी होते हैं। ये तो बहुत थोड़ा काम है ये जो ट्रेडर्स का है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक्स पे अरबों रुपए चोरी होते हैं, अरबों नहीं सैकड़ों अरबों चोरी होते हैं। दे रन इनटू ट्रिलियंस ये जो चोरी जो है इसकी। मेरा ख्याल है कि 3.5 हज़ार अरब रुपया इन पे चोरी होता है। एंड दे आर इन द असेंबलीज ऑल्सो, they have bought actually the seats in the parliament with the money they have and illicit money they have. तो ये एक ऐसी चीज़ है हमारे मुल्क में which is very sad, you know, I admit करता हूँ। सर तो फिर ये तनकीद तो हम कर सकते हैं कि ये साल नहीं बिल्कुल करनी चाहिए, बल्कि इसके ऊपर जो है जो तनकीद करते हैं उनको कोई जो है प्रेशर जो है बढ़ाना चाहिए, कोई उसके और तरीके भी इख्तियार करना चाहिए। सर बगैर तनकीद फिर हम ये भी तो कर सकते हैं कि आप लोग भी जो मुश्किल फैसले आप हमें रोज़ बताते हैं, वज़ीर ख़जाना ख़ास तौर पे,
وہی مشکل فیصلے ہیں جو IMF ڈکٹیٹ کر رہی ہے. جو اکانومی کو ریسٹرکچر کرنا ہے اس میں آپ لوگ بھی کچھ کرنے کو پلان نہیں کرے, آپ نے خود مان لیا ہے. دیکھیں نا کہ ٹیکس نیٹ کو وائڈن تو کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کیا گیا, جو ایک ایفرٹ کیا تھا وہ بھی ریورس کر دیا, اور اسی طرح جیسے ساروں نے IMF پروگرام چلائے آپ بھی اسی طرح چلا رہے ہیں. دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے, بالکل کر رہے ہیں. اور بعض ایسے فیصلے جو ہیں ڈیفینیٹلی ہوئے ہیں جس میں جو ہے آپ کو نئی اسٹریمز جو ہیں وہ ٹیکس کلیکٹ کرنے کی ملیں گی, ڈیفینیٹلی ملیں گی, لیکن ٹائم لگے گا. میں نے آپ کو بتایا, میں نے یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, میں نے 3-4 سیکٹرز کا نام بھی لیا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل بھی دے دیتا ہوں کہ پاکستان ٹوبیکو کمپنی اور جو برٹش اس کو بیٹ کہتے ہیں, برٹش امریکن ٹوبیکو کمپنی جو ہے وہ, اور ساتھ اس کے اگر آپ ملا لیں اس کو فلپ مورس کو, تو 151 ارب روپیہ ٹیکس دیا ہے انہوں نے, اور ان کے پاس 65% مارکیٹ ہے سگریٹوں کی, اور جن کے پاس 35% مارکیٹ ہے وہ 1 ارب روپیہ ٹیکس دیتے ہیں. Sir, will you be able to do it in this year? میں تو روزانہ شور مچاتا ہوں. میں آپ کے ادھر بھی بیٹھ کے شور مچا رہا ہوں. سر آپ کے تو پریشر ہے, میں نے آج یہاں تک کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں ان کے ممبر موجود ہیں, میں اسمبلی میں تقریر بھی کیا. تو سر بٹ جب تک آپ کچھ کریں گے نہیں. سر آپ کی فائنانس منسٹری, آپ دیکھیں آپ تو آواز بھی نہیں اٹھاتے ان لوگوں کے خلاف, میں تو آواز اٹھا رہا ہوں. سر میں شروع ہو جاؤں آپ کے گروپوں کے اوپر جو سر کریں نا شروع, سارے اسی کام میں مصروف ہیں. ہم نے تو آپ بتائیں, آپ نے پبلک سروس ایڈ جو ہے کسی پروگرام میں کبھی آپ کے چینل نے یا کسی چینل نے کبھی دی ہے کہ نہیں؟ 5 سیکنڈ کی بھی نہیں دی. ارے سر کووڈ میں اتنا کیا تھا. کووڈ میں نہیں, یہ ساری بیماری ہمیں پرماننٹ لگی ہوئی ہیں, یہ جو ہے موسمی بیماری. آخری سوال, میرے بھی سوال کا جواب دینا سر. یہ آپ نے گروپ کو کیوں نہیں, آپ اس پروگرام میں مجھے الاؤ کریں کہ میں 10 سیکنڈ کی یا 15 سیکنڈ کی جو ہے ایک پبلک سروس میسج دے سکوں, کریں گے؟ سر ہم تو کرتے ہیں پبلک سے, آپ تو ایسے ایک ایگزامپل دے دینا. سر کووڈ میں کووڈ جو ہے چلا گیا, آیا چلا گیا. یہاں پہ پرینیل پرابلمز ہیں اس ملک کے اندر, خدا کے واسطے یہاں پہ کلائمیٹ کی پرابلمز ہیں, یہاں پہ یہ ٹیکس والی پرابلم ہے. ہم پروگرامز بھی کرتے ہیں اور آپ لوگ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں. اس طرح بیٹھ کے الیکٹرانک میڈیا پونٹیفکیٹ تو نہ کریں. سر پونٹیفکیٹ کیا کیا, آپ سے سوال پوچھے, مجھے بتائیں میں نے کون سا یہاں نہیں, مجھے آپ بتائیں کہ آپ کیا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جو ہے یہ جو الیکٹرانک ہمارا میڈیا جو ہے کیا. سر یہ سوال جس دن PBA کی, میں پانی کی جو ہے اس ملک میں شارٹیج, کین آئی ناؤ سے سمتھنگ پلیز. PBA کی جس دن PM ہاؤس میں میٹنگ ہوگی نا, آپ ضرور بات کریے گا. ہمارے تو سیلریز پہ جتنے ٹیکسز لگ گئے ہیں ہم وہ دے رہے ہیں, کافی ہے. You cannot, please do not equate journalists with the media. میں جرنلسٹ کی بات نہیں کر رہا, میں الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہا ہوں, الیکٹرانک جو چینلز کی میں بات کر رہا ہوں, جو لوگ کروڑ پتی اور ارب پتی ہیں. تو سر آپ ان کی اونر نہیں, تو سر آپ اونر سے پوچھیں نا. آپ مطلب کہ مجھ سے آپ وہ سوال پوچھ رہے ہیں. مجھے اجازت دے دینا, میں بھی پبلک سروس میسج دے سکتا ہوں. تو سر آپ کے پاس تو پارلیمنٹ ہے نا, آپ روز وہاں کر سکتے ہیں, لیکچرز دے سکتے ہیں, آپ روز ٹی وی پہ آ سکتے ہیں. یہ کیا بات ہے جی ناظرین, یہاں پہ لینا ہے مجھے ایک چھوٹا سا بریک. خواجہ صاحب ناراض تو ہو گئے, نہیں ناراض نہیں ہو رہا, میرا مطلب پونٹیفکیٹ کریں. ٹیک اے شارٹ بریک here, we'll be right back. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں خواجہ محمد آصف صاحب سے اور ہم ان سے بات کریں سیاسی حالات کے اوپر. خواجہ صاحب, نواز شریف صاحب کے واپس آنے کی گفتگو ہو رہی ہے, قیاس سرائی ہو رہی ہے, کیا کہیں اس کو؟ ہماری پارٹی میں کوئی گفتگو نہیں ابھی ہوئی, یہ میڈیا ہی گفتگو کر رہا ہے. اچھا, تو اس کا جواب آپ ہی دیں. اچھا, نہیں مطلب کہ کوئی ان کا بھی پلان نہیں ہے. کوئی اس وقت ہمارے پارٹی میں آفیشیل لیول پہ اس میں کوئی ڈسکشن نہیں. آئیں گے, ضرور آئیں گے, بالکل انشاءاللہ تعالیٰ, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, لیکن کوئی پروگرام کے اوپر اس ابھی کوئی سر رائے وغیرہ جو ہے اس کا کوئی تبادلہ خیال جو ہے اور رائے کا کوئی نہیں کیا گیا ابھی. اچھا, کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوا آپ کہہ رہے ہیں. اٹس ناٹ این ایشو. بٹ یہ بات صحیح ہے کہ نواز شریف صاحب جو یہ فیصلے آپ نے کیے ECP کے ججمنٹ کے حوالے سے, ان میں نواز شریف صاحب جو تھے وہ بالکل ہی واز 100% آن بورڈ, ڈسکشنز میں وہ موجود تھے. دیکھیں ہماری جتنی بھی امپورٹنٹ میٹنگ ہوتی ہے, میاں صاحب جو ہے زوم پہ ہوتے ہیں,
اور الٹیمیٹ جو گائیڈنس ہے وہ ہم یہ صاحب سے بھی لیتے ہیں, اپروول بھی انہیں سے لیتے ہیں. دیٹس ہاؤ وی آپریٹ. سر آپ وزیر دفاع ہیں, آج کل چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے بہت خبریں آ رہی ہیں اور اس پہ بہت بحث بھی ہوئی کہ وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے فونز کر رہے ہیں, مختلف ممالک کے ہیڈ سے بات کر رہے ہیں. ڈو یو ہیو اے ویو آن اٹ اور آن دا کرٹیسزم اور ڈسکشن اراؤنڈ اٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ کرٹیسزم جو ہے وہ پاکستان کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں, اور پاکستان کا یہ ایک ادارہ ہے. کوئی میرا مطلب ہے کہ اگر دے ہیو ایک کنٹینیوٹی ہے ان کی, اور ہمارے جو دفاعی تعلقات ہیں بعض ممالک کے ساتھ ہمارے ریجن میں, جن میں گلف کے کنٹریز ہیں یا چائنا ہے, اس میں ہمارا دفاعی اداروں کا ایک ایسا وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں انسٹیٹیوشنز کا تعلق بنا ہوا ہے, آج کا نہیں پچھلی کئی دہائیوں سے تعلق بنا ہوا ہے, اور ہر تعلق کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے کہ اگر اس انفلوئنس کو جو ہے کسی سٹیج کے اوپر استعمال کیا جائے ملک کے لیے, وطن کے لیے, تو چاہے وہ میں کر لوں, آپ کر لیں, چیف آف سٹاف کر لے, وزیر اعظم کر لے, اس ایفرٹ میں جو ہے سب کو حصہ ڈالنا پڑے گا کہ ملک جو ہے وہ مشکل میں ہے. میرا خیال ہے ماضی میں بھی جو ہے ہماری یہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ فوج کی وہ انسٹرومنٹل بنتی رہی ہے فیسیلیٹیٹ کرنے میں, ہمارے فارن ریلیشنز جو ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں, جس میں شامل ہیں کہ فائنینشیل جو ہے وہ ہمیں اسسٹنس بھی ملتی ہے ان ممالک سے. ہماری جو انٹرنل سچویشنز جو ہیں کیونکہ پرینیلی جو ہیں خراب رہی ہیں, آج کی نہیں اب تو زیادہ ہو گئی ہے, تو اس میں جو ہے جب کوئی ایگزسٹینشل آ جائے, مسئلہ آ جائے یا تھریٹ آ جائے, تو میرا خیال ہے سب اداروں کو مل کے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. اور اگر وہ اس چیز میں انسٹرومنٹل بنتے ہیں ہمارے فوج کی جو ہیرارکی ہے, تو آئی تھنک اس کو ویلکم کرنا چاہیے. سر ایمن الظواہری کی جو ہلاکت ہوئی ہے تو اس کے بعد بھی بہت اب قیاس رائی ہوئی, خبریں بھی انٹرنیشنل میڈیا میں چھپیں کہ پاکستان کی کوآپریشن تھی انوالوڈ نہیں تھی. وڈ یو لائک ٹو کامنٹ آن دیٹ؟ نہیں, مجھے کم از کم اس میں کبھی کوئی علم نہیں ہے. میں تو اخبار میں خبر پڑھی ہے یا ٹی وی پہ سنی ہے کہ ایمن الظواہری کو جو ہے وہ ڈرون اٹیک میں جو ہے وہ مارا گیا ہے. اس کے علاوہ مجھے کوئی علم نہیں ہے, قطعی طور پہ کوئی علم نہیں. سر ہماری جو وہ جس کو کہتے ہیں اگریمنٹ ہے ایئر اسپیس کی, وہ ایگزیکٹلی کیا ہے؟ کین یو تھرو سم لائٹ آن اٹ؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہی جو قیاس رائی ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ڈرون جو ہے پاکستانی ایئر اسپیس سے گزرا ہے تو یہ مشرف صاحب کے زمانے کی ڈرون کہاں سے گزرا ہے, کہاں سے آیا ہے وہ؟ پھر اگر ہماری ایئر اسپیس سے گزرا ہے تو کہاں سے آیا ہے؟ نہیں, میرا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو ہماری اگریمنٹ ہے ان کے ساتھ, یہ مشرف صاحب کے زمانے سے ہے, وہ اسی طرح کنٹینیو کر رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ ایگریمنٹ جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا, وہ ایگزسٹ جو کرتا تھا اسی وقت جب کہ امریکن افواج جو تھیں یا نیٹو کی افواج جو تھیں وہ وہاں پہ تھیں افغانستان میں, اور وہ ہمارے جو اس وقت کا ٹرائبل ایریا تھا اس میں بھی امریکنز آپریٹ کرتے تھے جنرل مشرف کے وقت, اور اس کے بعد بھی کچھ دیر یہ سلسلہ جاری رہا. لیکن میرا خیال ہے کئی سال سے جو ہے اب یہ سلسلہ جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو گیا ہوا ہے. So that agreement is not in place anymore. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ایگریمنٹ اب آفٹر دا ایگزٹ آف امریکن فورسز اور نیٹو فورسز فرام کابل اور افغانستان, تو ان کی پریزنس جو ہے یہاں پہ اگر افغانستان میں کسی کونے میں یا کسی پوشیدہ جگہ پہ ہے تو میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایون اسپیکولیٹ. جو ہمارے خطے میں جو قریب ترین جو ہے وہ گلف کنٹریز میں ان کی پریزنس ہے, ادروائز کہیں بھی پریزنس نہیں ہے. ڈرون اٹیک سے جو میں نے بھی سنا ہے یہی ہے کہ ڈرون اٹیک سے ان کو مارا گیا ہے ایمن الظواہری کو. تو کہاں سے آیا ہے؟ پاکستان نے تو آفیشلی جو ہے وہ اس سے لا تعلقی ظاہر کی ہے کہ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. صحیح. سر پچھلے دنوں میں جو پریزیڈنٹ ہیں عارف الوی صاحب, ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کہ کیا یہ فیصلہ جلدی کیا جا سکتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے کہا میرے پاس تو یہ پاور نہیں ہے, بٹ میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
as the defense minister, would you like to comment on it? Because obviously sir, हम माने ना माने हर हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा फैसला तो होता है और आपके लिए आ रहा है। मेरा ख्याल है कि इस फैसले के मुतल्लिक ना कोई हुकूमत के किसी अदारे में, यानी मैं कैबिनेट की बात कर रहा हूँ या कोई और मीटिंग्स की बात कर रहा हूँ या मिनिस्ट्रियल मीटिंग, कभी कोई बात नहीं हुई है। इट इज़ नॉट एन इशू येट जिसको डिसाइड करना है। अब इस वक्त अगस्त का महीना जा रहा है, तकरीबन 3.5 महीने जो है ना, बल्कि तकरीबन 4 महीने बाकी हैं अब इसमें। तो ये मेरा ख्याल है कि इसको, इस कंट्रोवर्सी को या इस इशू को जो है उस वक्त ही डील किया जाए जब करीब आ जाए। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता कि इसको 2-2, 3-3 महीने पहले डिसाइड कर दिया जाए। क्यों सर? आई मीन एनी पर्टिकुलर रीज़न नहीं, क्या आपको लगता है कि मैं समझता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है कि दोनों अपॉइंटमेंट्स 2013 में और 2016 में वो आखिरी 2 दिनों में, 3 दिनों में हुई थी, जस्ट 3 days or 2 days before the retirement of the incumbent COS। तो आई थिंक वो ज़्यादा एक जिसको कहते हैं कि फॉर्मल तरीका था और उसमें डिसीजन को जो है वो बाकायदा जो है वो अपने प्रोसेस से गुजरा। उस पर प्राइम मिनिस्टर ने कोई मुशावरत करनी थी, वो भी हुई। तो what exactly is you know the need to decide it 4 months ahead of the due date or 3 months ahead of the due date? मेरा नहीं ख्याल वैसे कुछ सही। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे ख्वाजा साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं सारी सियासी सूरत हाल पे। ख्वाजा साहब, इलेक्शंस ऑब्वियसली शुरू में ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों ने भी मोर और लेस फैसला कर लिया था इलेक्शंस कॉल करने का, फिर उसके बाद तब्दील कर लिया अपना फ़ैसला। अब भी बहुत क़यासराई हो रही है, PDM कहती रहती है कि नहीं इलेक्शंस वक्त पर ही होंगे, पर सर लगता है कि जैसे सबको यकीन नहीं आता, सवाल बार बार उठ रहा है। आपके ख्याल में मेरा ख्याल है कि ये सवाल जो है अब उतना शिद्दत से नहीं उठ रहा जितना आज से 1.5-2 महीने पहले उठ रहा था, या मई के महीने में था या जून के महीने में था। मेरी राय है, आई कुड बी रॉन्ग, कि थिंग्स आर ग्रेजुअली सेटलिंग डाउन और इलेक्शन जो है वो प्रॉब्ली शेड्यूल पे ही होंगे। लेकिन इस गवर्नमेंट की जो इत्तेहादी हुकूमत है, इनकी डिस्क्रेशन ज़रूर है कि वो उससे पहले भी करा सकते हैं, जब भी अप्रोप्रिएट लगे कि भाई ये हमारा ये अप्रोप्रिएट टाइम है, जो हमें जो फाइनेंशियल कह रहा हूँ पॉलिटिकल लॉसेस हुए बिकॉज ऑफ आवर फाइनेंशियल डिसीजंस, वो अगर हमने रिकवर कर लिए हैं, अगर हम सेटिस्फाई हों, तो वी कैन कॉल अर्ली इलेक्शंस आल्सो। हाउ अर्ली? हाउ अर्ली सर, बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मतलब कि अभी भी प्रेशर डालने को तैयार है, और अब तो देखिए उनके पास पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा भी है, आपके लिए लॉजिस्टिकली बड़ा मुश्किल है। देखें, ये अगर आप रिकॉल करें तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2 हिस्ट्री में हमारी में हैं ये एग्ज़ाम्पल कि फेडरल हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास थी और वो चलती रही, पंजाब की हुकूमत जो थी वो PMLN के पास थी। ये रीसेंट एग्ज़ाम्पल तो इसी सदी में हुआ है, उससे पहले 90s में भी ये हुआ है। तो ये कोई ऐसा कोई मेरा ख्याल है कंपेलिंग रीज़न या कंपेलिंग फैक्टर नहीं है। और वो कहते हैं कि वो अब बिल्कुल अगर धरना या लॉन्ग मार्च लेके आए तो आप लोग वो विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। तो सर, ये जो आप लोगों ने फैसला किया या हुकूमत ने किया, स्पीकर साहब ने किया कि उनके सिर्फ 11 इस्तीफे मंजूर किए, इस पे भी वो खत्म तो नहीं हुआ अभी, वो तो कोर्ट ले गए हैं सर, बट मतलब जारी रहेगा। बट आप सारे क्यों नहीं आपने एक्सेप्ट किए? व्हाई दीज 9 और 11, however you want to put it? ये स्पीकर साहब की डिस्क्रिप्शन है। मैं आई
فرینکلی اسپیکنگ اس پہ کیا یہ کیا ان کی انڈیویجول فیصلہ تھا؟ نہیں وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے جو ہے کنسلٹ کیا ہوگا. ایک کمیٹی ہے ہماری انفارمل جس میں یہ چیزیں جو ہے سارٹ آؤٹ ہوتی ہیں, اور انہوں نے استعفے جو ہے وہ منوانے کے لیے دیے ہوئے ہیں نا پی ٹی آئی نے. تو اگر مانے جا رہے ہیں تو کیا ان کو تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, ان کی ایک خواہش پوری کی جا رہی ہے. وہ آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں, گاڑیاں بھی نہیں, بلٹ پروف گاڑیاں بھی نہیں واپس کرتے, گاڑی بھی ان کے پاس ہیں, منسٹر انکلیو میں بھی رہ رہے ہیں, پارلیمنٹ لاجز میں 85 لاجز ان کے پاس ہیں اس وقت. سر آپ واپس نہیں لے سکتے ان سے؟ وہ واپس دے نہیں سکتے. نہیں سر بٹ کیا پروپرائٹی کیا وہ تو غلط کام کر ہی رہے ہیں. وہ تو غلط میرا کام مطلب ہے ہم اب ایجیکٹ کریں ان کو, سامان اٹھا کے باہر پھینک کے. ابھی آپ اتنی پروپرائٹی کی باتیں کر رہی تھیں, اب آپ کہتی ہیں کہ ان کو ایجیکٹ کر دیں. نہیں سر میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا واپس نہیں حکومت لے سکتی؟ میں تو یہ سمجھنے کی وہی کوشش کر رہی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان سے اگر واپس لیں, مثلا ان کو 85 جو ہمارے لاجز ہیں ان سے ایجیکٹ کیا, تو وہ بھی ارلیئر ڈسکشن میں جو ہے وہی حکومت کے اوپر ذمہ داری تو بہت سی چیزوں کی آتی ہے جو ہے, تو وہ کیا پھر اس کا کیا ہوگا؟ تو استعفے سارے ایکسیپٹ کر لیں. نہیں آئی تھنک یہ ایک ایسا سلسلہ ہے, اس کو آہستہ آہستہ سارے دیکھیں. میں ابھی ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, مجھے یہ بھی آپ لے لیں سر. نہیں نام میں اچھا نہیں لگتا. میرے کولیگز رہے ہوئے ہیں, ایک برادری ہے, مخالفت اپنی جگہ. گاڑیاں بھی ان کے پاس ہیں, ان کے پاس جو ہیں وہ تمام تر فیسلٹیز ڈرا کر رہے ہیں, رہ رہے ہیں لاجز میں, منسٹر انکلیو میں بھی رہ رہے ہیں لوگ. فواد چودھری صاحب نام دیا ہے شاید کچھ پی ڈی ایم کے لوگوں نے. مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, لیکن 2-3 لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں. اس میں وہ اپنے نام پہ رہ رہے ہیں, کسی اور نام پہ رہ رہے ہیں, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ. لیکن پروپرائٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ اگر استعفیٰ دے دیں. دیکھیں میں جو استعفیٰ دے دوں, لیٹس ایزیوم کہ میں منسٹری سے استعفیٰ دے دوں, تو آئی شوڈ امیڈیٹلی کوئٹ مائی آفس. لائک آئی ریزائن فرام منسٹری وے بیک ان 2008. 2-3 مہینے کے بعد ہم نے ریزائن کر دیا. آپ نے سب کچھ دے دیا. انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا ریزائن. ہم نے میرے خیال مئی یا جون میں ریزائن کیا تھا, یہ جولائی میں کیا تھا, ستمبر تک اکتوبر تک انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا. لیکن ہم سب چھوڑ کے جو ہے. سر وقت ختم ہو گیا. ای سی ایل پہ عمران خان صاحب کا نام ڈالیں گے؟ مجھے ابھی اس چیز کا متعلق کوئی علم نہیں ہے. کل ڈسکس نہیں ہوا؟ نہیں ڈسکس نہیں ہوا. بہت بہت شکریہ خالد صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے ناؤ. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. بیل آئیکن کو پریس کریں.